یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، قرآن کی ترجمانی کرنے والے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ دین اسلام کے لیے قربانی، محنت، لگن، تڑپ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ اور میں کتنے جتن کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کوئی MBBS کرتا ہے بسم اللہ، کوئی BCom کرے بسم اللہ، کوئی MBA کرے بسم اللہ، کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کرے بسم اللہ۔ میدان وسیع ہے، نکلے آگے، آگے نکلے، لیکن اتنا ضرور دیکھ لیں کہ یہ 60 سے 70 سال کے لیے ہے، اور جہاں پہ ہم نے ساری زندگی پڑے رہنا ہے اور اصلی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی ہے۔ راتوں کو اٹھ کے MBBS والے لڑکے راتوں کو اٹھ کے محنت کرتے ہیں، ڈگریوں کے حصول کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے وہ محنت مشقت کرتے ہیں، نیند کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اور یہاں حضرت عبداللہ بن عباس قربانی دے رہے ہیں حضور کی حدیث کے لیے۔ نہ گرد و غبار کی فکر ہے، نہ گرم لو کی فکر ہے، نہ اپنے اسٹیٹس کی کہ میں حضور کا چچا زاد ہوں، نہ اس بات کی کوئی انہیں پرواہ ہے۔ وہ پڑے ہوئے ہیں دروازے پہ چادر لے کر کے، اگلا بندہ جب اٹھے گا میں حضور کی حدیث اس سے سیکھ کر کے جاؤں گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معیار مختلف ہو گئے ہیں۔ دین اسلام آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ بیسک مقصد اس کا انسان کے اندر انسانیت اور اس کے اندر خدا شناسی پیدا کرنا مقصد ہے، یہ بنیادی اس کا مقصد۔ تو برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے، حضور کی حدیث کے لیے اتنی قربانی دی ہے۔ میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی ہے کہ ہمارا زور کدھر ہے اور ان کا زور کدھر تھا، باقی ہر بندہ جو ہے وہ اب فیصلہ خود کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس معاشرے میں جو بڑی خطرناک بات ہے، جو آدمی اردو کی 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ علماء سے آرگو کرنے پہ اتر آتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، علماء نے یہ نہیں کیا، علماء نے وہ نہیں کیا۔ چاہے کسی مکتب فکر کے علماء ہوں، آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں محنت تو علماء کی ہی ہے، کسی مکتب فکر کے آدمی ہیں، آپ کے پاس جو حدیث کا ترجمہ پہنچا ہے کسی عالم کا بھی ہو، وہ کسی کی محنت تو ہے نا۔ قرآن کی تفسیر جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی عالم کی محنت تو ہے نا۔ امام احمد بن حنبل جیسا بندہ کوڑے کھاتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے، کس کے لیے؟ اس قرآن کے لیے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا جب آپ بولنے لگیں تو غور کریں، آپ کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی سوچ اور فکر سے ہو، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو بھی کتاب ہے، چاہے وہ قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے، کسی عالم کی محنت تو ہے نا۔ وہ محنت نہ کرتا تو آج آپ تک نہ پہنچتی۔ اور یاد رکھیے، یہ جو دریوں پہ بیٹھنے والے ہیں، ان کی محنت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں۔ آپ کسی بک سٹال پہ چلے جائیں، آپ کسی مکتبے پہ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کی آپ کو تفسیریں نظر آئیں گی، سکالرز کی کم ہوں گی۔ وہ ڈگریوں کے پیچھے لگے رہے، تنخواہیں ان کو 2-2 3-3 لاکھ ملتی رہیں، لیکن یہ قال اللہ اور قال رسول والے، جن کو نہ اپنے کپڑوں کی فکر ہے نہ اپنے معاش کی فکر ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانی دے رہے ہیں، یہ زیادہ محنت ان کی ہے۔ آپ غور کر لیجئے اور آپ بے شک کمپیریٹیولی دیکھ لیجئے گا علماء نے کتنی تفسیریں لکھی ہیں، اور یہ جو اسکالرز ہیں جو 2-2 3-3 لاکھ تنخواہیں لینے والے ہیں، انہوں نے کام کیا تو صرف ایک ٹکڑے کے لیے اور ایک ڈگری کے لیے اور سند کے لیے کیا، اور وہ بھی ادھر سے کاپی کی، ادھر سے کاپی کی، ادھر سے کاپی کی، پیسٹ کیا، اتنا بڑا تھیسس بنایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کون ڈھونڈے گا اس میں سے نکالی کس نے کہاں سے کی ہے؟ نہ اتنا کسی کے پاس ٹائم ہے، سپروائزروں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ڈھونڈیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور کی حدیث کے لیے نہ اپنی شان و شوکت کو دیکھا، نہ اپنے آرام کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور کے دین کے لیے قربانی دی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ برادران اسلام، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ
کی پیدائش کے وقت آپ کو جو گھٹی دی گئی تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے گھٹی آپ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہوئے یہ دعا بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو دی تھی، اور اس دعا کے متعلق، حضور کی دعا کے متعلق قرآن کہتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، محبوب ان کے حق میں دعا کیا کریں، آپ کی دعا ان کو سکون دیتی ہے۔ اسی دعا نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ پہنچا دیا، کہاں پہ اٹھایا اور کہاں پہ پہنچا دیا۔ تو حضور کے لعاب مبارک کی تاثیر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے منہ میں جاتی ہے تو آپ کو ترجمان قرآن اور مفسر قرآن بنا جاتی ہے۔ ایک کنویں میں اگر جاتی ہے، حضور کی تھوک اور لعاب مبارک کنویں میں جاتی ہے تو کنواں جوش مار کر کے اوپر آ جاتا ہے، اور اگر حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتی ہے تو حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں اور جھنڈا آپ کے نصیبے میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اور حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ ہیں، اور ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ محنت، مشقت، عبادت، ریاضت ان کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنی محنت کر لیں، جو تھوک حضرت عبداللہ بن عباس کے نصیبے میں ہے وہ آپ کے میں نہیں آ سکتی ہے، جو تھوک اس کنویں کے نصیبے میں تھی وہ آپ کے نصیبے میں نہیں آ سکتی ہے، جو تھوک حضرت علی کے نصیبے میں تھی وہ آپ کے نصیبے میں نہیں آ سکتی۔ آپ راتوں کو تہجد پڑھتے رہے، نہیں آ سکتی، لیکن آپ کو اپنی باری پہ کام ضرور کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دینا ہے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام آئے نا، حضرت میمونہ بن حارث کے گھر پہ آئے تو آ کر کے حضور نے نماز پڑھی، اور حضور نے نماز پڑھی تو اس کے بعد حضور آرام فرمانے لگے۔ تو آپ کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، آپ نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضور آرام کے لیے چلے گئے، پھر دوبارہ نبی کریم علیہ السلام آرام کرنے کے بعد اٹھے، پھر حضور نے نماز پڑھی۔ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی کھڑے ہو گئے اور جا کر کے حضور کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور بھی عبادت کے لیے کھڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام، اور حضرت عبداللہ بن عباس بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول سے کہ راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو بندہ رات کو اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دکھ، اپنے غم اور اپنے گلے اور شکوے اس رب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات اس کی التجاؤں کو قبول بھی کرتی ہے اور اللہ کی ذات اس کو نوازتی بھی ہے۔